بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو پوری زندگی ہے اور ہماری زندگی کی ہر ضرورت ہے، جو ایک مومن کی زندگی اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑا مقصد وہ آخرت ہے، لیکن اسی دنیا میں رہ کر کیونکہ وہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے، تو جیسے کہ ایک انسان تمنا کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی حاصل ہو، مجھے وہ بھی حاصل ہو، مجھے اس سے بھی بچاؤ اللہ عطا کرے، اس سے بھی بچاؤ عطا کرے، تو کئی دفعہ ہمیں ایسے الفاظ نہیں مل پاتے. ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ الفاظ نہیں ملتے کہ ان کو لے کر ہم اللہ سے مانگ سکیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہماری ذات پر کہ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے ہمیں ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائیں اور ایسی چیزوں سے ہمیں روکا اور ایسی ہدایت کی باتیں ہمیں ارشاد فرمائیں کہ ہمیں پھر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہ جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھ پکڑ کر اور ہاتھوں کو پکڑ کر جوڑ کے بتاتی ہے کہ ایسے ہاتھ اٹھانا ہے اور ایسے اللہ سے مانگنا ہے، تو جس طرح ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھ پکڑ کر اس کو دعا سے تعارف کرواتی ہے کہ ایسے ہاتھ اٹھانا ہے، ایسے ہاتھ مانگنا ہے اور یہ الفاظ، ان الفاظ کو ایسے ادا کرنا ہے. تو دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اسی انداز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرنا سکھایا ہے، اور وہ بھی ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، بہت قیمتی، بہت ہی زیادہ قیمتی بات. اور پھر وہ سکھائے ہوئے الفاظ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، اور اللہ رب العالمین جس قلب کو اپنے کلام کا مرکز بنایا، تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے وہ الفاظ جب نکلے ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قبولیت نہ نصیب ہو؟ کیونکہ وہ تو قبول ہی قبول ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھوڑی ہیں. تو انہی الفاظ، انہی دعاؤں میں سے ایک دعا جو گزشتہ ہفتے میں بھی ہم نے کرائی تھی کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ ایک دعا ہے، اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس دعا کو ہم ایک لائن کر کے یاد کر لیا کریں، کہ الفاظ کی صورت میں یاد کر لیں اور پھر ان الفاظ کو بار بار دہراتے رہیں. انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہمیں پوری دعا یاد ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی مجلس سے اپنے صحابہ کے لیے یہ دعا کیے بغیر اٹھے ہیں. تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے. پھر وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا وجعله الوارث منا
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ترمذی کی روایت ہے. تو گزشتہ اس کا تھوڑا سا میں دوبارہ دہراتی ہوں اس ترجمے کو کہ مختصراً پھر جو صحیح طرح سے جیسے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ بتایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے کیا سکھایا اور اس لفظ میں کیا بتایا ہے. تو پورا جو ترجمہ کہ یا اللہ ہمیں اپنی خشیت سے اتنا حصہ دے دیجئے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان وہ خشیت حائل ہو جائے اور اپنی طاعت سے اتنا حصہ دے دیجئے تو ہمیں اس کے ذریعے سے اپنی جنت میں پہنچا دے, اتنی نیکی حاصل ہو جائے کہ ہم جنت تک پہنچ جائے, اور یقین سے اتنا حصہ عطا فرما دیجئے کہ اس سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے, یعنی ہمیں اس میں پھنسنے سے بچا لیجئے, اور ہماری سماعت یعنی سننے کی قوت, ہماری دیکھنے کی قوت یعنی ہمارے کان, ہمارے کانوں کو اور ہماری بینائیاں اور ہماری قوت کو کام کا رکھ, یہ ایسے ضائع نہ ہو ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہوئے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, جب تک اللہ آپ ہمیں زندہ رکھیں پروردگارہ ہمیں ہماری ان دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور اس کی خیر کو ہمارے بعد باقی رکھنا, جب زندہ ہو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں خوب, اور جب ہم مر جائیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. سبحان اللہ. ہمارا انتقام اس سے لے لے جو ہم پر ظلم کرے, اور ہم اس پر غلبہ دے جو ہم سے دشمنی کرے, اور ہمارے دین میں ہمارے لیے مصیبت نہ ڈال, اور دنیا کو نہ ہمارا مقصود اعظم بنا اور نہ ہمارے معلومات کی انتہا اور نہ ہماری رغبت کی منزل مقصود بنا, اور ہم پر اس کو حاکم نہ بنا جو ہم پر مہربانی نہ کرے. اب آپ اس دعا کے اوپر غور کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگارہ ہمارے کانوں کو, ہماری آنکھوں کو اور ہماری جو بھی قوت ہے اس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنیں, ایسی باتیں سنیں جن سے ہم حقیقی معنوں میں کچھ پائیں, فائدہ حاصل کریں, اور وہ کچھ دیکھیں آنکھوں سے جس کو دیکھنا ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے, یعنی ہمارا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو, اور جو بھی صلاحیتوں سے آپ نے ہمیں نوازا ہے, جن قوتوں سے آپ نے ہمیں نواز رکھا ہے, ان سے بھی ہمیں فائدہ پہنچا دیجئے. ان سب صلاحیتوں اور قوتوں کو ہم صحیح راستے پر لگا سکے, درست راستے پر ڈال سکے, اس وقت تک جب تک کہ ہم زندہ ہیں, تا حیات ہماری قوتیں, خوبیاں صحیح کاموں پر لگے رہیں, اور جب ہم مر جائے تو یہ تمام خوبیاں, قوتیں اور صلاحیتیں ہمارے لیے وارث بن جائے, وارث جو بعد میں اچھے کام کر کے مرنے والے کو فائدہ پہنچائے. تو یہ جو میری ایسا بول کے جائیں وہ بولنا میرے لیے وارث بن جائے, صدقہ جاریہ بن جائے, ایسا سن کے ایسا کچھ کر لے اس سے کہ وہ میرے لیے وارث بن جائے, میری صلاحیتیں, میری قوتیں, میری خوبیاں ایسے کاموں پر لگا کر میں جاؤں کہ میرے بعد وہ رہتی دنیا تک میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ایسے کام کر جائیں ان خوبیوں سے ہمارے بعد وہ ہمارے لیے بہترین ہدایت کا ذریعہ بنے, یعنی آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے. وَجَعَلْ ثَأْرَنَا اللَّهُ وَجَعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا. یہ ایسی دعا ہے کہ یہ جو لفظ کہ اس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح سے مانگنا نہیں آتا کہ اے اللہ ہمارا بدلہ آپ خود ہی لے لیجئے گا جو ہم پر بے جا ظلم کرتا ہے. اللہ ہمارا بدلہ آپ خود ہی لے لیجئے گا اس سے جو ہم پر بے جا ظلم کرتا ہے,
جس ظالم سے ہم بدلہ لینے پر قدرت نہیں رکھتے، تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑے بن کر ہمارا بدلہ خوب لے لیں ہماری طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اور اے رب تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما۔ وانصرنا علی من عادانا، وانصرنا علی من عادانا، پروردگارہ ہماری مدد فرما خوب خوب ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہم سے عداوت رکھتے ہیں، ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، یعنی ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے لیے کافی ہو جانا میرے مولا، ہر لمحے ہمارے لیے کافی ہو جانا۔ تم ہماری مدد فرما، ہماری خاص مدد فرما۔ لا تشمت بالاعداء، ہمارے دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دینا۔ جیسے ہم گھبراتے ہیں نا کہ اپنوں پر اگر کوئی، اپنوں کے سامنے کوئی بندہ شرمندہ ہو جائے نا، اس کو بے فکری پھر بھی ہوتی ہے کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، میرا پردہ رکھیں گے، یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرا تماشا نہیں کریں گے، یہ میرا مذاق نہیں اڑائیں گے، یہ مجھے چار لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کریں گے، یہ میرا پردہ رکھیں گے۔ لیکن جو دشمنوں کے سامنے بندہ ذلیل ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اف، وہ تو پھر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ لا تشمت بالاعداء، اللہ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دینا، ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دینا، ہمارے عیب ان پر نہ کھولنا، ہمیں ان کے سامنے خوار نہ فرما، ان کے تانوں سے بچا، ان کے سامنے کی شرمندگی سے بچا، پھر وہ ہمیں جینے ہی نہیں دیں گے یا اللہ، جینے ہی نہیں دیں گے۔ ہمیں نہیں پتہ یار کون دوستی کے لباس میں ہمارا دشمن ہے، کون دوستی کے لباس میں۔ آج کل تو کچھ نہیں پتہ چلتا، لوگ دو رنگی ہو کر پھر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو جگری یار ہیں، یہ تو میرا غمخوار ہے، یہ تو کچھ بھی ہو جائے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائے، یہ مجھ سے بدگمان نہیں ہو سکتا، یہ میرے بارے میں غلط نظریہ نہیں قائم کر سکتا، یہ میرے بارے میں ایسے الفاظ سوچ کر مجھے تانے نہیں دے سکتا۔ یہ ہماری بھول ہوتی ہے، یہ ہماری بھول ہوتی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ لوگ جو ہم ان پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں نا، کئی دفعہ ایسا زخم لگا دیتے ہیں کہ ہمیں لگ پتہ چل جاتا ہے، لگ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ یا اللہ ان کو میرے قریب نہ لے کے آنا میرے مولا، یا اللہ ان کو میرا جگری یار نہ بنانا، جو 2 سال کے بعد 10 سال کے بعد میرے دل کو کرچی کرچی کر دے، مجھے نہیں چاہیے ایسے۔ تو دوستی کے لباس میں دشمن، اللہ مجھے ان سے بچانا۔ سامنے تو دوست بن کے رہے، حقیقت میں جان کا دشمن ہو۔ ہمیں نہیں پتا کون آستین کا سانپ ہے، بس الہی ہمارے ہر اس دشمن کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمیں پہلے ہی ان کے دروازے پر جانے سے بچا لینا اللہ ان سے واسطہ رکھنے سے بچا لینا ہے اللہ، ان سے ناطے سے بچا لینا اللہ، ہمیں پہلے ہی ان سے محتاط رکھنا یا اللہ، ہمیں اللہ محفوظ رکھنا یا اللہ۔ ہمیں ایسے دوست نہ دیجیے جو درد دے کر اٹھیں، جو ہم پر وار کر کے اٹھیں، ہمارے پاس آئیں تو ہمارے عیبوں کو گننا شروع کریں، ہمارے پاس آئیں ہماری تعریفیں کریں، پیٹ پیچھے جائیں ہمارے عیبوں کو گننا شروع کریں۔ اللہ ہمیں بچا لیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کر چکے ہیں، ہمیں اپنا محبوب دے کر، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس درجے میں شامل کر کے۔ کتنی یہ بڑی بات ہے، کتنی یہ بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم بھی اللہ سے ایک تو اپنے الفاظ میں مانگتے ہیں نا، اور ایک یہ چھوٹا سا مختصر سا لفظ کہ جب ہم پڑھتے، ہم جب یہ اللہ کے سامنے پیش کرتے وانصرنا علی من عادانا، وانصرنا علی من عادانا، وانصرنا علی من عادانا، یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔
ہمیں یقین جانیے گا کہ ہم بہت مار کھاتے ہیں, بہت اپنا نقصان کرتے ہیں, بہت کچھ پچھتاوا ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے کہ اوف ہم نے کیا کیا, ہم کن لوگوں میں گئے, ہم نے کن کو دوست سمجھا, کن کو اپنا سمجھا, اور کن کو یار سمجھتے تھے, کن کو ہمخوار سمجھتے تھے, کن کو ہمدرد سمجھتے تھے, کن کو ہم گسار سمجھتے تھے. اس لیے کوئی پڑھ رہی تھی نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر دشمن بھی ہو نا, خاندانی دشمن ہو, کہ پتہ نہیں کچھ ایسا لفظ ہے کہ جو ذلیل دوست سے جو ہے وہ خاندانی دشمن ہی بہتر. خاندانی سے مراد ہے کہ اخلاقی اس کو دشمنی بھی ڈسن طریقے سے نبھانا ہے, کہ آپ کو ذلیل نہ کریں, آپ کو رسوا نہ کریں. کہ دیکھیے ایسے لوگ ہوتے نا, دشمنی پہ اتر آتے ہیں تو پھر نہیں چھوڑتے. کیا عزت پر حملہ, کیا مال پر حملہ, کیا خاندان پر حملہ, ہر چیز پر حملہ آور ہوتے. اور ایسے ہوتے ہیں کہ ناراضیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ان کے ہاں ایک عزت کا درجہ ہوتا ہے, ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے, لیکن اگلوں کو ذلیل نہیں کیا جاتا. تو پھر جب کسی کا دوست اس کا دشمن بن جائے نا, پھر وہ جو خوبی تھی نا اس کے اندر, وہ بات میں اس کو خامی نظر آتی ہے. جو اچھائی ہوتی ہے وہ برائی نظر آتی ہے. جو اچھے الفاظ ہوتے ہیں وہ ان سے بھی نقطے نکال کے دیکھیے یہاں پہ اس نے یہ کہا تھا, اس کا یہ مطلب ہے, میں نے اس کے لیے یہ کیا تھا, میں نے اس کے لیے وہ کیا تھا, میں نے اس کے لیے اپنی زندگی رول دی تھی. تو ہم بلکہ یہ دعا کر لے کہ پروردگارا ہمیں ایسوں سے بچا لینا میرے مولا, ہم سے دور رکھ اور ہمیں ایسوں سے دور رکھ. اللہ ایسوں کی جگہ تنہائی ہی بہتر میرے مولا. ہم آپ سے دوستی کریں, آپ ہمارے دوست بن جائیں. وانصرنا علی من عادانا. آج کے دور میں یہ دعا بہت بڑی دعا کہ پروردگار ہمیں نہیں پتا دشمن کے لباس میں, دوستی کے لباس میں کون دشمن بنتا پھر رہا ہے ہمارے آگے پیچھے, ہمارے قریب ہمیں سن رہا ہے چہرے پہ بڑی دوستی کا ایک تاثر لے کر, لیکن تو وہ کہتے نا زبان پہ لا الہ اندر کالی بلا. تو وہ والا اللہ ہمیں بچا لینا کہ وہ اندر جو ہے وہ خوش ہوتا رہے ہمارے غموں پر, ہماری مصیبتوں پر, انگلی اٹھا کر کے دیکھو یہ گناہگار ہے نا, تبھی تو آیا ہے اس کے اوپر, تبھی تو مصیبت آئی ہے, دیکھو کتنا اچھا ہوا, اوف مجھے چین آ گیا, لاؤ مجھے کھانا دے دو, آج میں نے رچ کے کھانا کھانا ہے, میرا دشمن ذلیل و خوار ہو گیا. اللہ کسی کو بھی ذلیل ہونے سے بچائے, اللہ کسی کو بھی خوار ہونے سے بچائے. ہمیں کیا ملے گا کسی کے ذلیل ہونے سے؟ اللہ خود جانتے ہیں کس سے کیا انتقام لینا ہے. اللہ کو پتا ہے کون ظالم کون مظلوم ہے, وہ خود ہی لے لیتے ہیں. وہ اپنے بندوں کے جو حقوق ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں, لیکن ان کا اپنا طریقہ اپنا انداز ہے, ہماری چاہت سے نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ابھی انتقام لے لے, اللہ نہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے وہ لیں گے. ہم فلسطینیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ مددگار ہے نا, مدد کر سکتے ہیں, تو ہم کتنی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اللہ ہے, ہم انسان ہیں, ہم چاہیں گے اس کے مطابق تو نہیں ہوگا نا. ہم مانگیں گے, ہمارا کام مانگنا ہے, ہمارا کام بھروسہ کرنا, توکل کرنا, سپورٹ کرنا, اپنے آپ کو سرنڈر کرنا, پھر ادھر سے جو فیصلہ آئے اس کو تسلیم کرنا ہے. تو اللہ جب چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں. تو اللہ ہمارے دشمنوں کو خود ہی نمٹ جاتے ہیں, خود ہی انتقام لیتے ہیں. ہمیں اس میں کھپنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو ہلکان کر کے اپنی روحانیت کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی اگر اس طرح ہو نا, کبھی خاموش ہو کے بھی دیکھ لیجیے گا, کبھی صبر کر کے بھی دیکھ لیجیے گا, انتظار کریے گا, خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کیسے انتقام لیا. اور اللہ انتقام لیتے ہیں, ایسے لیتے ہیں کہ اگلا بندہ جو مظلوم ہے وہ سرخرو ہو جاتا ہے. وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. یہ بہت بڑی دعا ہے. اب دشمنوں سے بھی اللہ پاک کے محبوب نے بچاؤ سکھا دیا کہ یہ مانگو, بچاؤ کرو, خود کو بچاؤ, اور اللہ
وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اللہ ہمارے دین کے بارے میں ہم پر کوئی مصیبت نہ ڈال، مصیبت میں مبتلا نہ فرما، کہ اللہ دین کے اس راستے میں خدمت کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنی زندگی لگاتے ہوئے، اپنا مال لگاتے ہوئے، اپنا وقت لگاتے ہوئے، اپنی جان لگاتے ہوئے کوئی مصیبت نہ آ جائے کہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے، کہ تیرے راستے سے ہم رک جائے، ایسی مصیبت آئے، ایسی آزمائش آئے کہ ہم تیرے راستے سے رک جائے، پھر دین پر چلنا آسان نہ ہو، ایسی آزمائشیں نہ آ جائیں کہ ہم تیرے دین کے کام سے رک جائیں۔ یا اللہ ہمیں بچا لینا، ہمیں بچا لینا، کہ کئی دفعہ ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں نا، جیسے اپنے گھر میں دین کا ماحول لانا چاہتے ہیں، تو ہم پر ایسی آزمائش آتی ہے کہ ہم آگے نہیں چل پاتے، یا اپنے حوالے سے کوئی ایک عمل کے لیے، شوہر کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یا معاشرے میں نکل کے ایک انسان کام، دین کا کام، جیسے ہم دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، کہ وہ جو پتھر آتا ہے آگے سے ایک بہت بھاری، وہ پتھر تو وہ پتھر نہیں ہوتا، لیکن وہ روح کو مارنے والا پتھر ہوتا ہے، تو وہ اس سے انسان جو کمزور ہوتا ہے نا، دین پر کمزور ہوتا ہے، وہ آرام سے ہٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگارا ہم دین کا کام کریں، ہم دین پر چلیں، ہم عمل کے راستے پر چلیں، تیرے رسول کی شریعت پر چلیں، اللہ ہمارے راستے پر ایسی آزمائش نہ آئے، ایسی مصیبت نہ آئے، ایسا غم، ایسی تکلیف اور ایسا دشوار مرحلہ نہ آئے کہ ہم چل ہی نہ سکیں۔ اللہ ہمارے لیے راستہ صاف کر دینا، ہمیں انگلی پکڑ پکڑ کر چلا لینا میرے مولا، اللہ ہمیں انگلی پکڑ پکڑ کر چلانا کہ ہمیں اتنا آسان لگے، اتنا آسان لگے۔ تو یہ دعا بھی ہم اللہ سے مانگے، یہ بھی کتنی خوبصورت دعا سکھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اکبر ہمنا، اور اے اللہ نہ ہی تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم اور فکر کا ذریعہ بنا۔ اللہ اکبر، یہ دعا تو مانگیے گا، یہ تو سارے رو رہے ہوتے ہیں، سارے رو رہے ہوتے ہیں اس غم کو لے کے، تو کیا اچھے، کیا برے، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا غافل، کیا ذاکر، سارے رو رہے ہوتے ہیں کہ میری دنیا کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیٹی کا کیا بنے گا، میرے بیٹے کا کیا بنے گا، میرا گھر نہیں ہے کیا بنے گا، میری گاڑی نہیں ہے کیا بنے گا، میرے بیٹے کی جاب نہیں ہے، میرا بزنس جو ہے وہ اس میں لاس ہوا ہے، اور فلاں نہیں ہوا ہے۔ مطلب اسی کے گرد ہماری ساری فکریں گھومتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پھر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو ہم نے کہاں کتنا وقت ہم نے ایسی فکروں میں خود کو مبتلا کر دیا جس کا کوئی حل ہی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے، ہمارے رسول ہیں وہ، انہوں نے ہمیں فرمایا کہ تم یہ دعا مانگا کرو، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، میرے مولا دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم اور فکر کا مرکز نہ بنا، ہمارے غم اور فکریں آخرت کی ہوں، نہ کہ اس دنیا کی، کہ ہر وقت دنیا کی فکروں کی وجہ سے ہم غم زدہ ہوں، چین ہی میسر نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی فکروں سے بچانا مولا جو دنیا کی ہوں، جو ہمیں بوڑھا کر دے، کمزور کر دیں، ہم نڈھال ہو جائیں، ہم کہیں کے نہ رہیں، ہم بستر کے ساتھ لگ جائیں، ہم ڈپریشن کے مریض بن جائیں، ہم پھر اس کے علاج کرنے نکلے، اس کے سائیڈ افیکٹس ہو، پھر اس کے علاج کرنے نکلے۔ تو یہ جو دل ہے نا، اس کو اللہ بچاتے ہیں، غموں سے دور، فکروں سے دور اللہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک جھونپڑی میں بندہ اپنے دل کی حفاظت کر کے بادشاہوں کی طرح رہتا ہے، ایک محل میں انسان فکروں کی وجہ سے فقیر بنا پھرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دعا رب العالمین کے سامنے رکھنے کی، اللہ مجھے اپنے جسم، اپنی سوچ، خیالات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، میرے مولا تو مجھے ایسا بنا دینا کہ میری فکریں جو مجھے جلائیں رلائیں وہ دنیا کے لیے نہ ہوں، دنیا کے لیے کوشش کرنی ہے،
اپنی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، چلنا ہے، کامیابی بھی حاصل کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، لیکن نہیں ہوتا تو نڈھال نہیں ہونا، مر نہیں جانا بالکل۔ پھر جب انسان نڈھال ہو جاتا ہے تو پھر اگر دنیا مل بھی جائے تو کیا ملے گا؟ دنیا مل بھی جائے، ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے دنیا کے لیے؟ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی کسی طرح، اب اس کی زندگی تو ختم ہو گئی نا۔ اب اگر اس کی دنیا سنور بھی گئی تو کسی اور کے لیے سنور گئی، اس کے لیے تو ختم ہو گئی نا۔ اس کی نہ صحت ہے، نہ اس کے پاس موقع ہے، نہ اس کی ہمت ہے، نہ ان نعمتوں کو وہ انجوائے کر سکتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ایسے ہی بلا وجہ کے غم۔ تو اللہ سے کیا مانگنا؟ اللہ ایسی فکروں سے بچانا جو دنیا کے طور پہ ہو، اور میں نڈھال ہو جاؤں، بچا لینا اللہ کہ ہم مخلوق کے آگے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسی فکروں سے بچا لینا کہ ہم ہر وقت دنیاوی فکروں میں گرے رہیں، بلکہ ہمیں سب سے بڑی فکر آخرت کی ہو۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اے رب نہ ہی ہمارے علم کا منبع اور مصدر دنیا ہو، بلکہ ہمیں اپنے پاس سے وہ علم عطا فرما، وہ خاص علم جو آسمان سے نازل ہوتا ہو، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وہ علم عطا فرما جس کا مقصد دنیا نہ ہو، محض دنیاوی علم نہ ہو۔ یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، لوگ ڈاکٹر کہیں گے، واہ واہ ہوگی، دنیا بڑی ملے گی، آخرت کس نے دیکھی؟ ہمارا علم سراسر دنیا کے لیے نہ ہو میرے رب، بلکہ وہی الہی سے ہم روشناس ہو جائے، حقیقی معنوں میں علم عطا فرما۔ کہ دیکھیے ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، علم دنیا کا ہو دین کا ہو حاصل کرنا چاہیے، شعور آتا ہے، ایکسپوجر ہوتا ہے اس کو، لیکن بعض دفعہ لوگ اس کو خدا ہی بناتے ہیں کہ یہ ہوگا تو رزق ملے گا۔ پھر ایسی بے شمار مثالیں ہیں، اب تو بہت عام ہے نا، اب تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کہ مطلب ایک خدا نخواستہ ہر انسان کی عزت ہوتی ہے، ایک راستے میں کوڑا کچرا اٹھانے والا یوٹیوبر بن گیا، اور وہ گھر میں بیٹھ کر محل بنا رہا ہے، گاڑیاں لے رہا ہے، ملکوں کی سیر کر رہا ہے، اس کے پاس کھٹ بھی علم نہیں ہے۔ تو رزق اللہ نہ ایسے بھی دیتے ہیں۔ اور ایک بندہ ڈگری پہ ڈگری، اور کئی دفعہ وہ صرف پلندہ اس کے پاس پڑا رہ جاتا ہے، اس سے حقیقی معنوں میں فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتا۔ اور بعض ایسے خوش نصیب ہے کہ دنیا کے بڑے اداروں سے ڈگری لے کر آتے ہیں، ان کی دنیا میں بھی برکت ملتی ہے، اور اس سے اللہ ان سے دین کا کام لیتے ہیں۔ ہمارے اپنے پاس ماشاءاللہ ہماری ایسی بچیاں ہیں جن کے پاس دین کے حوالے سے سوائے قرآن پاک کی وہ تلاوت، نمازیں، کچھ وظائف ہی ان کو پتہ ہوں گے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا، لیکن اللہ ان سے دین کا کتنا بڑا کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو نفع بخش علم اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وعملا دائما وشفاء من کل داء۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو پروردگارا ہمارا علم کا مرکز یہ دنیا ہی نہ ہو، ایسے کریں گے تو یہ ملے گا، ایسے کریں گے تو زیادہ مال آئے گا، ایسے کریں گے زیادہ گاڑیاں آئیں گی، ایسے کریں گے بڑا محل بنے گا، یہ کر لے، بچے کو یہ سکھائے، سودی مال کرنا سکھائیں، فلاں فراڈ کرنا سکھائیں، لیکن بس مال آ جائے۔ تو ہم نیت کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب میں ہم کیا اس کی تشریح کریں گے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دیکھو یا اللہ، میرا علم ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا ہی میرا مقصد بنے، کہ مجھے بہت بڑی ڈگری ملے، مجھے ڈگری ہولڈر کہیں گے، مجھے پروفیسر کہیں گے، مجھے ڈاکٹر کہیں گے، لیکن اس سے کھٹ بھی کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ کتنی ایسی بچے ہیں جو ڈاکٹرز بن کے بھی ڈاکٹر نہیں ہیں۔ تو کتنے جو ہے وہ کارآمد لوگ ہمارے اداروں سے نکلتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بہت گند پھیلایا ضرور جاتا ہے، تو صرف اس سے نہیں کام بنتا کہ ہم یہ کریں گے یہ حاصل ہوگا۔ اللہ کسی کو کچھ بھی حاصل کیے بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا، آپ کے سامنے سب کچھ ہے، آپ کو پتا ہے
کہ ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کو صحیح لفظ بھی اٹھانا نہیں آتا، ایک لفظ بھی صحیح بولنا نہیں آتا، لیکن وہ کروڑوں میں کما رہا ہوتا ہے. تو رزق تو اللہ ایسے، دنیا تو اللہ ایسے بھی دیتے ہیں، جاہلوں کو بھی دیتے ہیں، صرف علم والوں کو تو نہیں نہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ تم مانگ لو یہ دعا کہ اللہ میرے علم کو دنیا کے لیے خاص نہ کر، مجھے وحی الہی سے علم دینا، مجھے نفع بخش علم دینا، وہی الہی سے ہم روشناس ہو جائیں. تو اس لیے ہم کبھی اگر دنیا بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں نا، اس کا مقصد رکھیں، اس کی نیت رکھیں. یہ ڈاکٹر بنے گا کل کسی کے کام آئے گا، یہ انجینئر بنے گا تو کسی کے کام آئے گا، اور یہ سچا ہوگا، یہ دھوکہ نہیں دے گا. ہمارا ملک ہے، ہم نے 14 اگست بڑی خوشی سے منا رہے تھے، اور سارے جو ہے اپنے طور پر چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک سب منا رہے تھے. لیکن ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کیا ہم آزاد ہیں، کیا مکمل طور پر آزاد ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ ہماری آزادی مکمل نہیں ہے، ادھوری ہے. ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہیں. بہت سی چیزوں پر غیر کا قبضہ ہے. ہمارا ملک ہمارا ہو کر ہمارا نہیں ہے، حالانکہ اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، اس میں ہر ایک نعمت ہے. لیکن آپ کو ہر جگہ جھوٹ ملے گا، دھوکہ ملے گا، فریب ملے گا، آپ کو ہر جگہ لیگ پولنگ ملے گی، آپ کو ہر جگہ نقصان پہنچانا ملے گا. ہر کسی کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح اگلوں کو نقصان پہنچانا ہے، اگلوں کو گرانا ہے، توڑنا ہے. تو ہمارا ملک آزاد ہوا تو کیا آزاد ہے؟ کہاں ہیں ہمارے وہ ہیرو؟ کہاں ہیں وہ؟ ہمیں تو وہ نظر نہیں آتے. کہاں چلے گئے جنہوں نے پاکستان بنا کے دیا تھا؟ وہ کانسیپٹ، اس کانسیپٹ کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ، وہ کہاں ہیں؟ یہاں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے. یہاں سود پر کنٹرول نہیں ہے، یہاں میڈیا پر کنٹرول نہیں ہے، یہاں اداروں پر کنٹرول نہیں ہے. سب کچھ بے لگام گھوڑے کی طرح آگے بھاگتے جا رہے ہیں. تو ہم کیسے آزاد ہیں؟ چلیے وہ نہیں کر سکتے، ہم کتنے لوئل ہیں اپنے ملک کے ساتھ. تو اس کا ثبوت یہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اور اپنا اگر کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، کسی گھر میں کسی رشتے کے ساتھ ہے، کسی معاشرے میں کسی ایک ذمہ داری کے ساتھ منسلک ہے، ہم وہاں پہ کیا آنیسٹی کے ساتھ چلتے ہیں، اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں، سچائی کے ساتھ چلتے ہیں، خوف خدا کے ساتھ چلتے ہیں، دیانت داری کے ساتھ چلتے ہیں. اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر میرا وطن، پیارا وطن کہنے سے کیا ملے گا؟ ایک دن جھنڈا لہرا کے اگلے دن اس کو کوڑے میں ڈال دیں گے، پھینک دیں گے ادھر ادھر، کیا ملے گا؟ ہم کیا صرف ایک دن کے لیے پاکستانی ہیں؟ تو ہم اپنا کنٹریبیوٹ کریں نا اپنی صلاحیتوں کو. یہ ایسی بات تو نہیں ہے. تو میرا علم کا مرکز کیا ہو. اور آخر میں فرمایا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمْنَا، اے رب ہم پر کسی ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم ہی نہ کرے، جو ہم پر مہربان نہ ہو. اللہ ہمیں ظالموں کی حکمرانی اور تسلط سے بچا لیجئے. ظالم چاہے کوئی ظلم، چاہے کوئی ملک کرے، حکمران کرے، طاقت اور اختیار والے کریں، چاہے خاندان والے، غیر خاندان والے ہوں، جاننے والے نہ جاننے والے ہوں، اللہ ان سب کے ظلم سے اور گھیرے سے، غالب آ جانے سے ہمیں بچا لینا، محفوظ کرنا. کتنی خوبصورت ہے یہ دعا. آپ پلیز اس دعا کو یاد کر لیجئے گا، اس دعا کو ضرور یاد کر لیجئے گا، ایک ایک لائن کر کے کر لیجئے گا. آپ کی دعائیں بیٹھے بٹھائے قبول ہو جائیں گی. اس میں ہر دعا، ہر ایک ضرورت، ہر ایک حاجت سکھائی گئی ہے مانگنا. اتنی خوبصورت دعا کہ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا، اللہ ہمارے ملک پر ان کو مسلط نہ کر میرے مولا. کچھ طاقتور ٹولے جمع ہو اور کمزوروں کو دبائیں، پھر ان کو طاقت ملے ان کو دبائیں. اور آپ دیکھیے ہمارے ملک میں جن کے پاس بڑے بڑے تخت ہیں ان کا سب کچھ فری ہے،
جو 10,000 لے رہا ہے اس پر ٹیکس ہے، جو کروڑوں پتی ہیں وہ فری پیٹرول کے بغیر پھرتے ہیں، مطلب بغیر کسی پیٹرول کے پیسے بھرنے کے، کسی الیکٹریسٹی کے بل بھرنے کے بغیر رہ رہے ہوتے محلوں میں، وہ کروڑوں لائٹس بھی لگائے، ان کو مسئلہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی جا کر آئے ان کو مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو غریب بندہ سائیکل پر گزارا کر رہا ہے اور 200-300 یونٹس ہیں اس کے اوپر جو ٹیکس ہے، وہ کچھ خرید رہا ہے ٹیکس ہے، یعنی اس کو نچوڑا جا رہا ہے سودی کام، اخلاقیات سے محروم۔ تو ہم دعا کریں اللہ ایسوں کو، کوئی اگر ملک جسے اللہ اسرائیل کو فلسطین پر مسلط ہونے سے بچا لینا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، وہ ہمارے بھائی ان کو اپنے دل کے اندر بسا کر ہم یہ دعا مانگے۔